ہمارا آج کا موضوع ہے مہمان نوازی کی اہمیت۔ حضرات، مہمان کو باعث برکت مانا جاتا ہے۔ اسلام نے مہمان کو بہت اہمیت دی ہے، اس کی خاطر تواضع کے لیے ہدایات دی ہیں، ہمیں تعلیمات ہمیں دی ہیں، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حالانکہ دور حاضر میں منظرنامہ کچھ منفرد ہے، الگ ہے۔ کچھ لوگ مہمان کو آج کے دور میں باعث زحمت تصور کرتے ہیں۔ پہلے مہمان کی آمد کی دعا کی جاتی تھی اور آج یہ انتظار کیا جاتا ہے کہ مہمان کب رخصت ہو۔ آئیے جانتے ہیں مولانا صاحب سے کہ مہمان نوازی کی اہمیت کیا ہے۔ مولانا صاحب یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کو اپنے مہمان کا اکرام احترام کرنا چاہیے۔ شک۔ اور یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا کہ اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی آدمی، کوئی مہمان نہ ہو۔ جی۔ کھانا تیار ہو گیا ہے لیکن وہ باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہتے تھے، کوئی آئے تو اسے ساتھ میں بٹھا کے اور کھانا کھلائیں۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا جو اللہ کا نافرمان بندہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو میں کھانا نہیں کھلاؤں تو ٹھیک رہے گا، انہوں نے اس کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے خلیل، میں نے اس آدمی کو 70 برس پالا، جی، تم ایک روٹی نہیں دے سکے؟ اللہ۔ یعنی آدمی اچھا ہو یا برا ہو، نیک ہو بد ہو، جی، آپ کے دروازے پر آیا ہے اسے کھانا کھلائیے، پانی پلائیے، جو کچھ اس کی ضرورت ہے پوری کر سکتے ہیں آپ اسے پوری کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا بھی طریقہ یہی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک یہودی مہمان ہوا جی، اور رات کو ٹھہرا، اس کو پیٹ میں کچھ شکایت تھی، کچھ پریشانی تھی، رات کو اس کو اجابت ہوئی اور بستر گندا کر کے شرمندگی کی وجہ سے وہ بہت سویرے نکل کے چلا گیا۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے صبح اور دیکھا تو آپ نے اس کو دھونا شروع کیا۔ صاحب اکرام نے کہا کہ ہم دھو دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرا مہمان تھا، میں خود دھلواؤں گا۔ اس سے صاحب اکرام نے پانی ڈالنا تو حضور نے گوارا کیا، لیکن خود اپنے ہاتھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گندگی دھوئی، لیکن اس کو کوئی ہتھیار رہ گیا تھا وہاں۔ جی، وہ لینے کے لیے آیا تو اس نے یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سید الانبیاء، وہ چاہے نبی نہیں مان رہا ہے ان کو، لیکن ان سب کے محترم شخصیت جو ہیں وہ ان کی گندگی کو دھو رہے ہیں۔ اس بات سے اس کے اوپر غیر معمولی اثر ہوا۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کی قرآن مجید میں تعریف کی گئی۔ بے شک جی۔ ایک موقع پر رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک آدمی پردیسی مسافر آیا۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا مہمان مانتے تھے۔ کوئی بھی آدمی آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں یہ فرمایا تھا کہ جس کا کوئی قرضہ رہ گیا ہے جی تو وہ میرے ذمہ ہے، اور کسی نے کوئی مال چھوڑا ہے تو اس کے گھر والوں کا ہے۔ تو وہ مہمان، ایک آدمی آیا، پردیسی مسافر تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی گھر میں کچھ کھانے کے لیے، نہ آپ کے لیے تھا نہ گھر والوں کے لیے تھا، تو اس کو کیا لے جاتے؟ تو آپ نے پوچھا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمارے مہمان کو لے جائے؟ ایک صاحب نے کہا کہ میں لے جاؤں گا، اور وہ اپنے گھر لے گئے۔ ان کے یہاں کھانا صرف اتنا تھا کہ وہ میاں بیوی نہیں کھا سکتے، بچے کھا سکتے تھے۔ انہوں نے جا کے یہ کہا اپنی اہلیہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے اور میں اسے لے آیا ہوں، تم ایسا کرو بچوں کو بہلا کے سلا دو اور میں اور ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ عرب کا آدمی جو ہے ساتھ میں مہمان کے اگر نہ کھائے تو وہ مہمان کی توہین سمجھی جاتی ہے، اس لیے وہ بھی کھائیں گے بیٹھ کے، اس کو بھی کھلائیں گے۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں صحن میں بیٹھ کر کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے بھی اگر کھایا اور انہوں نے بھی کھایا تو کھانا اس کے لیے پورا نہیں پڑے گا، اس لیے وہ جھوٹ موٹ ڈلیا میں ہاتھ لے جا رہے ہیں، لقمہ جیسے توڑ رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ سالن کی پلیٹ میں لے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد منہ میں رکھنے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ ایسا ظاہر کیا انہوں نے جیسے وہ بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کھایا نہیں تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو جیسی بے شمار باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
بتا دی جاتی تھی اس طرح بھی بتائی جا سکتی تھی، لیکن اس پر قرآن مجید نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کے ساتھ میں ایسے لوگ بھی ہیں یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے یہ سخت بھوک پیاس میں ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک بے شک۔ یہ قیامت تک کے لیے یہ آیت پڑھی جائے گی اس صحابی کی اس خوبی کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ انتہائی ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ ہجرت کر کے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ منورہ آئے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا گھر ان کو پیش کر دیا تھا اور ہر طرح سے ان کے لحاظ کیا کرتے تھے۔ اور جب وہ وقت گزرا اور ایک وقت آیا امیر معاویہ کا دور تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کسی قرض میں دو گئے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسے حالات ہیں۔ انہوں نے ان کی توقع کے مطابق جواب نہیں ملا اور ان کی کوئی خاص مدد نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم اثرتن کا سامنا کرو گے، اپنے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دینے کا سامنا تمہارے سامنے آئے گا۔ امیر معاویہ نے پوچھا کہ پھر کیا تمہیں نصیحت کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ صبر کرنا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ تم ٹھیک ہے صبر کرو۔ یہ وہاں سے انہوں نے کہا کہ آئندہ میں آپ کے پاس کبھی کسی ضرورت کو لے کے نہیں آؤں گا۔ پھر یہ بصرے چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہاں حضرت علی کی طرف سے مقرر کیے ہوئے گورنر تھے۔ یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنا حال بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، پوری ملت کی طرف سے، پوری انسانیت کی طرف سے۔ وہ اپنے گھر میں جیسے بیٹھے ہوئے تھے فوراً اٹھ کے باہر چلے گئے اور اپنے بچوں سے بھی کہا کہ باہر آ جاؤ، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ مکان اور اس میں جو کچھ ساز و سامان ہے سارا آپ کا ہے، اور یہ کم سے کم وہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کے موقع پر کیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہمان کی کیا اہمیت اور اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو کیا مرتبہ دیا تھا۔ لیکن ہم غالباً ان تمام تعلیمات کو، تمام واقعات کو، طرز زندگی کو بھول گئے ہیں۔ ہمیں آج، حالانکہ آج بہت تیز رفتار زندگی ہے، لوگوں کے پاس وقت کم ہے، لیکن باوجود اس کے کہیں نہ کہیں ہمارا دل بھی اس طرف نہیں ہے کہ ہم مہمان نوازی کریں، مہمان کی خاطر تواضع کریں۔ آج مہمان ہمارے در پر آ جاتا ہے، ہم بہانہ کر دیتے ہیں کہ فلاں کام سے ہمیں نکلنا ہے، یا پھر ہم گھر میں ہیں ہی نہیں، اس طرح تک کہ ہم غلط بیانی تک کرتے ہیں۔ تو ہم کہیں نہ کہیں، حالانکہ آج کے دور میں میزبانی کرنا بہت آسان ہے۔ آپ ذرا باہر نکلیے تو ہر چیز کھانے پینے کی موجود ہے، بریانی مل جائے گی، سالن مل جائے گا، روٹی تیار جو ہے تندور پہ مل جائے گی، جذبہ ہونا چاہیے، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جذبہ نہیں ہے، اصل میں کمی یہ ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں دسترخوان ہمیشہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی مہمان آئے۔ اگر 2-4 روز کوئی مہمان دسترخوان کی زینت نہیں بنا تو والدین یہ کہا کرتے تھے کہ کیا بات ہے، کوئی مہمان نہیں آیا۔ اللہ کی رحمت اور ہم سے روٹ گئی ہے۔ اور کچھ وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں منظرنامہ بالکل تبدیل ہو گیا مولانا صاحب۔ تو کیا وجوہات مانتے ہیں اور مہمان کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ اور واقعات ہم دیکھیے، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ارشاد علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر، جو ان دونوں حضرات کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ تینوں حضرات حج کے سفر میں تھے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے راستے میں ان کو توشہ کم ہو گیا اور ان کو پریشانی ہوئی، کھانے پینے کی تنگی آ گئی۔ راستے میں ایک بڑی بی کی جھونپڑی ملی۔ یہ حضرات وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ کچھ پینے کے لیے ملے گا؟ تو بڑی بی نے کہا کہ ہاں آ جاؤ، تشریف لائیے۔ یہ اپنی اپنی سواریوں سے اترے اور بڑی بی کے جھونپڑی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بکری کھڑی ہوئی ہے، ایک مریل سی دبلی سی بکری کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا دودھ دوہ لو اور پی لو۔ ان حضرات نے وہ دودھ دوہا اور پی لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کچھ کھانے کا بھی ہے؟ ان بڑی بی نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں ہے، اس بکری کو کاٹ لو اور میں پکا کے کھلا دیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ بیچاری جھونپڑی میں جو رہ رہی ہے، مریل سی ایک بکری اس کے پاس ہے اور کچھ نہیں تھا، تو اس نے خوشی سے وہ بکری کٹوا دی اور کہا میں پکا دیتی ہوں، تم کاٹ کے مجھے دو۔ انہوں نے وہ کاٹی اور اس کو گوشت نکال کے ان کو دیا اور بڑی بی نے پکایا اور یہ حضرات کھا کے تھوڑی دیر آرام کیا۔ جب تھوڑا سا دن ڈھلا انہوں نے کہا کہ اچھا ہم چلتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم قریش کے لوگ ہیں اور کبھی مدینہ منورہ آنا ہو تو ہم سے ملنا، ہم تمہاری جو کچھ ہو سکے گا کچھ احسان تمہارے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نکلے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا شوہر آیا
جی انہوں نے ان مہمانوں کا ذکر کیا اور بکری کا واقعہ سنایا. وہ بہت ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ تم نے خواہ ایسے لوگوں کے لیے جن کو تم جانتے تک نہیں ہو اس کے لیے بکری کٹوا دی. جی. اور پھر اوپر سے کہہ رہی ہو قریش کے لوگ تھے وہ. خیر کچھ دن گزرے اور ان کو حالات کی کچھ تنگی ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ گئے. پاس کے قریبی بڑی آبادی مدینہ منورہ تھی, وہاں پہنچے اور اونٹ کی مینگنیاں تلاش کر کر کے ڈھونڈ کے اور ایندھن کے طور پر وہ بیچتے تھے, اس سے اپنا گزر کر رہے تھے. یہ بڑی بھی ایک مرتبہ گزرتے ہوئے جہاں سے گزری تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے مکان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بڑی بھی وہی ہیں نا جن کے ہم 3 آدمی فلاں دن آئے تھے, دوپہر کا وقت تھا, یہ تھا مہمان کے طور پر. جی. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ وہی ہیں, اللہ کی قسم وہی ہیں. جو کہا میں وہی ہوں. جو کہا اچھا میں تو نہیں پہچانی. جو کہ نہیں ہم پہچان گئے ہیں. اور انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا اور 1000 بکریاں خرید کر اور 1000 سونے کی اشرفیاں ان بڑی بھی کو دیں اور ان کو اپنے خادم کے ساتھ حضرت حسین کے پاس بھیجا رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. انہوں نے پوچھا بھائی جان نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں. تو 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں انہوں نے بھی دی اور پھر ان کو بھیجا انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس. وہاں پہنچی تو انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں نے کیا دیا. انہوں نے بتایا تو 2000 بکریاں اور 2000 اشرفیاں انہوں نے بھی دی. جی. یہ اس کی میزبانی تو اس کی قربانی دیکھیے. کچھ بڑی بی نے اپنی چھوٹی سی بکری کٹوا دی, لیکن ان حضرات نے اس کی قدردانی دیکھی ہے, احسان شناسی دیکھی ہے کہ انہوں نے ایک بکری کے بدلے میں 4000 بکریاں اور 4000 اشرفیاں دی. یہ اللہ کی طرف سے تھا. اور مہمان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے اور اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ مہمان باعث برکت ہے. مولانا صاحب اس پر کچھ اور آپ کا بیان چاہتا ہوں کہ مہمان باعث برکت ہے, باعث زحمت نہیں. جی ہاں, اس کی وجہ سے جو برکتیں آتی ہیں. ایک زمانے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا دسترخوان جو کپڑے کے پیلے رنگ کے ہوا کرتے تھے, اب بھی کہیں کہیں ملتے ہیں وہ. اب تو زیادہ تر پلاسٹک کے دسترخوان ہوتے ہیں, صفائی کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اور اس میں قول لکھے ہوتے تھے اشعار کی شکل. اس کا ایک مصرع مجھے یاد ہے, اس میں لکھا ہوتا تھا کہ رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان سے. مہمان جب آتا ہے تو اپنے حصے کی روزی لے کر آتا ہے. اس لیے مہمان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور بڑے شہروں کے بارے میں قصبات اور دیہات کے لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مہمان ملتا ہے بازار میں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ گھر چلیے. پرانے زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی کوئی جان پہچان والا مل گیا ہے زبردستی اصرار کے اسے گھر لے جاتے تھے, کھلاتے تھے, پلاتے تھے, بٹھاتے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں, بڑے شہروں کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں جب کوئی آدمی ملتا ہے تو وہ دور سے یا تو دیکھ کے نظر بچا جاتے ہیں, کترا جاتے ہیں. جی جی. اور یا اس سے پوچھتے ہیں کب آئے, کب جا رہے ہو, کہاں ٹھہرے ہو. یہ ایک بہت عام سا سوال ہے کہ کہاں. جی جی. کہاں ٹھہرے ہو, یعنی ہم تو ٹھہرائیں گے نہیں تمہیں, آپ کہاں ٹھہرے ہو. تو یہ سوال بتاتا ہے کہ آپ کو ٹھہرانے سے بھی دلچسپی نہیں ہے, کھلانے سے بھی دلچسپی نہیں ہے, اور کب جا رہے ہو بھی پہلے ہی پوچھ لیا ہے. صحیح بات ہے. حالانکہ مہمان کی آمد ایک طرح سے یہ کہ بہت ساری اللہ آفتیں ٹال دیا کرتے ہیں. اس کی آمد کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشحالی آتی ہے, اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے, لیکن ہم نے اس کو زحمت بنا لیا ہے. مولانا صاحب ایک سوال اور ذہن میں ہوتا ہے کہ مہمان کہتے کسے ہیں؟ کیا کچھ دیر کے لیے کسی شخص کی آمد آپ کے گھر میں وہ مہمان ہے, یا پھر 10-15 روز کے لیے کوئی شخص اگر آپ کے یہاں آئے وہ مہمان ہے؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ایک حد بیان فرمائی ہے. 3 دن, اور اس زمانے میں 3 دن تھے. آج کے دور میں تو کوئی آدمی 24 گھنٹے بھی اگر ٹھہر رہا ہے اور آپ اسے بخوشی گوارا کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی شرافت کی بات مانی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 دن کا تو مہمان ہے. پھر اس کے بعد گھر کا ایک فرد ہے وہ, اگر پھر بھی تعلق ہے اور آپ رہ رہے ہیں. پرانے زمانے میں سسرال میں جاتے تھے لوگ, یا کسی تعلق والے دوست کے یہاں جاتے تھے, 8 دن رہ رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. پھر وہ یہ بھی کرتے تھے کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. خالی بیٹھے ہیں, مہمان بن کے چارپائی پہ کیوں بیٹھے رہیں, کچھ نہ کچھ کام کریں. تو یہ بھی کرتے تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں فرمایا, آج بھی ضروری نہیں کہ ہم 3 دن کی حد مانیں, لیکن 3 دن تک وہ مہمان ہے. پھر اس کے بعد ایک گھر کا آدمی ہے وہ. تو کوئی آدمی آپ کے پاس 5 منٹ کے لیے بھی آیا ہے, جو آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے. عربی میں ایک لفظ ضیف کے علاوہ زائر کا لفظ بھی آتا ہے. زائر کہتے ہیں جو زیارت کرنے, ملاقات کرنے آیا ہے. وہ 5 منٹ کے لیے آیا ہے تو 5 منٹ میں آپ جو ضیافت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر گرمی کا موسم ہے, ٹھنڈا پانی سب سے پہلے پیش کیجیے. اس کے بعد شربت کی ضرورت ہے وہ پیش کیجیے. اور زیادہ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اسی سے پوچھ لیا جائے. ایک آپ نے بہت اہتمام سے چائے بنوا لی چپ چاپ, وہ کہہ رہا نہیں میں چائے تو نہیں پیتا, مجھے فلاں الرجی ہے, یوں ہے, مجبوری ہے.
تو آپ کی محنت بیکار گئی. پوچھ لینا چاہیے. یا آپ نے کچھ ٹھنڈا بنوا کے لیا یوں کہ نہیں مجھے تو نزلہ ہو رہا ہے, ٹھنڈا میرے لیے مضر ہے, اس لیے پوچھ لینا اچھا ہے. وہ بھی اگر کوئی ضرورت ہے, ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جس آدمی کے ہم یہاں آئے ہیں یہ کوئی تنگ دست آدمی نہیں ہے, ہر طرح کی سہولت اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہے. ہم چائے کو کہیں گے تو چائے بنوانے میں سے کوئی دقت نہیں ہے, شربت کو کہیں گے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے, جوس مانگیں گے اس میں کوئی دقت نہیں ہے. تو آپ بے تکلف اسے بتا دیجئے کہ فلاں چیز ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. غرض دونوں کو ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کا اندازہ کرنا چاہیے اور اس کے لحاظ سے ہی برتاؤ کرنا چاہیے. مولانا صاحب شرعاً سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ شرعاً مہمان سے کیسا برتاؤ ہمیں کرنا چاہیے, اور اس کے بعد ہم یہ پوچھیں گے کہ مہمان کی کیا فرائض ہیں. دیکھیے, خود مہمان کی ذمہ داریاں ہیں کچھ, کچھ میزبان کی ذمہ داریاں ہیں. مہمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے وجود کو ان کے لیے مسئلہ نہ بننے دیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دروازے پہ جب آدمی پہنچا ہے تو کھٹکا کر کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا نہ ہو. ہر آدمی جو پردے کا پابند بھی نہیں ہے, اس کے یہاں بھی پرائیویسی ایک چیز ہے, اس کو وہ ملحوظ رکھا جائے. اس کے بعد پہنچنے کے بعد جہاں وہ بٹھائیں وہاں بیٹھ جائے, جو کچھ وہ کھلائیں بخوشی کھائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت ابی انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس کھانا بھیجتے تھے, آپ کے پاس بالا کھانے پہ حضور کو ٹھہرایا تھا, نیچے وہ لوگ تھے, تو اس میں جو چیزیں وہ بھیجتے تھے, جب وہ ٹرے واپس آتی تھی تو اس میں سے دیکھا کرتے تھے کون سی چیز کتنی کم ہوئی ہے, کتنی نہیں اٹھائی گئی, تاکہ اس سے حضور کے شوق پسندیدگی کا اندازہ ہو, آئندہ وہ چیزیں زیادہ رکھی جائیں. انہوں نے دیکھا کہ لہسن کے جتنے جبے انہوں نے بھیجے ہیں سارے کے سارے واپس آ رہے ہیں, تو معاملہ پیغمبر کا ہے. انہوں نے سمجھا ہو سکتا ہے یہ جائز نہ ہو اس کا کھانا. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہ یہ کھانا جائز نہیں ہے لہسن؟ حضور نے فرمایا کہ تم سب کے لیے جائز ہے, لیکن مجھے چونکہ فرشتوں سے واسطہ رہتا ہے, منہ سے بدبو آتی ہے تو فرشتوں کو پسند نہیں ہوتا, اس لیے میں وہ نہیں کھاتا ہوں, آپ لوگ کھا سکتے ہیں. تو جو چیز مہمان کو پسند ہے وہ پیش کرنا. اور مہمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی چیز میں فی نہ نکالے, کوئی خامی نہ بتائے, کوئی چیز کمی رہ گئی ہے تو وہ نہ ظاہر نہ کرے. اور بہت زیادہ تعریف کرنا بھی حدیث سے ممانعت آتی ہے, کھانے کی بہت زیادہ تعریف بھی نہ کیجئے, تھوڑا بہت کبھی کہہ دیجئے کہ ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا بنا ہے. تو چاہے اچھا نہ بنا ہو لیکن ہمیں اس کی تعریف کرنا چاہیے, اس کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور دوسرے کہ کوئی مطالبہ نہ ہو کہ آج فلاں چیز بنوائیے, ہو سکتا ہے اس کو موقع نہ ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ لوگ پہنچے اور جو کچھ ان کے پاس موجود تھا وہ پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ فلاں چیز بھی ہوتی تو بہت اچھا تھا, ان کے پاس کچھ تھا نہیں, تو انہوں نے اپنا لوٹا یا کوئی چیز گروے رکھ کر اور وہ چیز فراہم کی اور ان کو دی. تو انہوں نے ایک دعا پڑھی جو حدیث شریف میں آتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جو کچھ دیا اس پہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق دی. قنعنا بما رزقنا, جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ ہمیں قناعت کی توفیق دی. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کے دیووں پر قناعت ہوتی, صبر ہوتا, تو میرا لوٹا گروے نہ رکھا جاتا. تم یہ مت کہو, یہ کہنے کا حق اس کو ہے جو کچھ بھی اسے مل جائے اس پہ وہ راضی رہے. اس لیے میزبان نے تو اپنا فرض ادا کیا کہ نہیں تھا تو مہمان کی خاطر فراہم کیا جیسے بھی ہوا, لیکن ہمیں کسی کے یہاں جائیں اگر اس نے خود ہی پوچھا ہے, اور ہم جانتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی کے یہاں مہمان ہوئے, اس آدمی کو نہیں, حضرت امام شافعی کے یہاں کوئی مہمان ہوا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مہمان کو بٹھا کے کوئی بہت ضروری کام تھا اور وہ گئے, انہوں نے کہا میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں. اس بیچ میں جو باورچی تھا ان کا کھانا بنا رہا تھا, مہمان نے اس سے کہا کہ فلاں چیز اس میں اگر اور کر سکو تو یہ بھی بنا لینا. انہوں نے وہ بنائی. امام شافعی جب آ گئے انہوں نے دیکھا کھانے میں ایک چیز وہ بھی ہے جو میں کہہ کے نہیں گیا تھا, تو انہوں نے ملازم سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ مہمان نے کہا تھا. وہ اس بات سے بے حد خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنائیت کی بات ہے کہ اس نے جو چیز پسند تھی وہ انہوں نے کہہ دی. اگر ہم یہ جانتے ہیں, ہم مہمان ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے میزبان کو جو ہم مطالبہ کریں گے اس سے خوشی ہوگی تو پھر بتا دینے میں کوئی حرج نہیں. بہرحال دونوں کو یعنی میزبان کو اور مہمان کو ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی حیثیت کا اندازہ ہونا چاہیے. کئی مرتبہ یہ ہے کہ مہمان میزبان سے بہت زیادہ توقعات کرتا ہے اور میزبان بھی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایسا ہونا چاہیے. حالانکہ دور حاضر میں ہم کہیں نہ کہیں
تنگ دست ہو گئے ہیں، فراخ دلی سے ہمیں کام لینا چاہیے. مہمان تو نہیں ہے، تنگ دل ہو گئے، تنگ دل بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں چیزیں ہیں، لیکن مہمان کے لیے اپنا دل کھول دینا چاہیے. اور اللہ آپ کے لیے پتہ نہیں کون کن نعمتوں کے دروازے کھول دے گا، اس کا اندازہ نہیں ہے. آئیے 2 کالر سے بات کرتے ہیں. ریحانہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں پہلی کالر کی شکل میں، اور اس کے بعد شیبہ سے ہم بات کریں گے. ریحانہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. آج کے موضوع کے بارے میں جاننا چاہتی بہت اچھی بات ہے. جیسے کہ مولانا صاحب بول رہے، جیسے میں نے اس دن بتائی تھی کہ ہم کھانا بہت اچھا بناتے ہیں ماشاءاللہ. تو جیسا میرے شوہر کا کاروبار کئی سال سے ٹھیک نہیں چل رہا. ہمارے گھر کے جو حالات ہیں، مجھے وہ لوگوں خدا بھی ناراض ہوتا کہ وہ اپنے گھر کے حالات بار بار کسی کو بیان کر کے کیا کریں گے. تو ہم تو ہر نماز میں اللہ سے یہی دعا کرتے کہ ہمیں کوئی راستہ دکھائے. تو ہم نے ابھی سوچے انشاءاللہ سنڈے سے اسٹارٹ ہو جائے گا. ہم بریانی پوائنٹ اور قورمہ پوائنٹ جیسا ایسے چھوٹا سا گھر سے بنا کے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ہمارے شوہر کی دکان سے. ماشاءاللہ. تو اور مولانا صاحب سے دعا کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ کیا، جیسے یوٹیوب کے وہ وظیفہ بتاتا روزی کے لیے، اس کے لیے جمعرات سے 3 دن کا وظیفہ ہے کہ سورہ کوثر پڑھو، تو کیا میں پڑھ سکتی ہوں اپنے شوہر کی روزی کے لیے؟ یہ جاننا چاہتی ہوں میں. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور مولانا صاحب سے اس پر مکمل رہنمائی حاصل کریں گے. بہن شیبہ کا سوال ہاں اور نوٹ کر لیتے ہیں، ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. بتائیں شیبہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر آپ دونوں لوگوں کو بہن وعلیکم السلام. میرا سوال ہے جی میرا سوال ہے آپ سے کہ ہماری روزی روٹی ایک تو نہیں لگ رہی ہے. کہیں بھی یہ جاتے ہیں ہمارے ہسبینڈ تو کہیں بھی ان کی روزی روٹی نہیں لگتی ہے. اور دوسرا سوال ہمارے اولاد کے لیے، مجھے اولاد نہیں دے رہے اور گھر پہ بھی زیادہ پریشانی رہتی ہے. کوئی بھی ہم لوگوں کو مانتا نہیں ہے. ہم لوگ کسی کے ساتھ کچھ کر دیں مطلب کوئی بھی نہیں مانتا ہے. بہن آپ کی شاید کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز پڑھتی ہے تو کہتے ہیں کہ نماز وظیفے کے لیے پڑھ لیں گے، ہمارے پر کراتی ہے، یہ ہے وہ ہے. بس ہماری یہ دعا آپ سے دعا ہے. آپ مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کریے کہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. بہن بس ایک سوال کچھ اور پوچھنا چاہتے تھے لیکن جا چکی ہیں. عمران صاحب سے بات چیت کے ساتھ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. عمران صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. عمران صاحب فرمائیں کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہلو عمران صاحب، اپنے ٹی وی کی آواز بند فرما دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں عمران صاحب، ٹی وی کی آواز سب سے پہلے بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. اچھا جی فرمائیے. ٹھیک ہے. سوال پوچھیے. سوال یہ تھا حضرت، میرا کیا بولا ہماری بہن کا لڑکا ہے ایک ماشاءاللہ، وہ کیا بولے پڑھائی میں بہت کمزور ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. پڑھائی میں کمزور ہیں. فیصل صاحب آپ فرمائیں کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم راہ نجات میں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا یہ پروگرام اسٹارٹ کیا ہے اور ہم پورا گھر بیٹھ کے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. بہرحال میں ابھی بزنس ٹور میں جھانسی میں ہوں ماشاءاللہ، لیکن میری ممی کا ایک سوال ہے جو کانپور سے ہیں. جی تو ان کا کہنا، انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں کچھ گندے جانور اور کچھ اس طرح کے جانور گندے جو ہوتے ہیں وہ بستر پہ ان کے جا کے اتر گئے. انہوں نے ایک دیکھا تھا، پھر 2-3 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے گندے جانور ان کے بستر پہ چڑھ کے اتر گئے، چلے گئے. اور گھر انہوں نے نہ پرانا دیکھا نہ نیا دیکھا. کوئی کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور بہت شکریہ ستائش کرنے کا. اور خاص بات یہ ہے کہ ہم یہی دعا بھی کرتے ہیں کہ لمبے وقت تک ہم آپ کے ساتھ رہیں اور اچھی باتوں کا جو سلسلہ ہے وہ روا دوا رہنا چاہیے. مولانا صاحب، ریحانہ صاحبہ کے سوال کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں. ہماری بہت پرانی کالر ہیں اور بہت پرانی دیکھنے والی ہیں. کھانے کے تعلق سے ان کا بہت پہلے ایک سوال آیا تھا. کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا بناتی ہیں اور اچھا بنانے کے سبب بہت سارے لوگ ان سے خواہش کرتے ہیں کہ آپ کھانا کھلائیے، یہ کھلائیے. ان کا کہنا ہے کہ ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے. لیکن آج کا جو سوال ہے وہ ان کا یہ ہے کہ شوہر ایک نئے کاروبار کی شروعات کر رہے ہیں، اس کے لیے کس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ سے بھی دعا کی درخواست انہوں نے کی ہے. اس سوال کا جواب اس وقت ہم نے دے دیا تھا. جی ہاں، اس وقت کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز حاجت پڑھ کر جی اور اللہ تعالی سے دعا کر کے شروع کریں اور مسلسل روزانہ کسی نہ کسی وقت
2 رکعت نماز حاجت پڑھ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ کامیابی عطا. بالکل, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یا اللہ یا رحمان یا رزاق پابندی سے صبح پڑھ لیا کریں 101 مرتبہ دونوں میاں بیوی. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی. صبر و تحمل سے کام کرنا چاہیے اور محنت سے کام کرنا چاہیے. شیبہ صاحبہ کا سوال ہم لیتے ہیں, روزی روٹی کی خیر و برکت کی دعا انہوں نے بھی جاننی چاہیے ہے. اہم سوال ان کا یہ ہے کہ اولاد سے محروم ہیں. دیکھیے, اولاد کے لیے ہم اب سے پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکے ہیں, اگر آپ پہلے سے دیکھتی ہوں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک تو آپ یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ رکاوٹ کوئی ایسی تو نہیں ہے. جی, ہم جو دعا بتاتے ہیں وہ تو اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے, لیکن اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا تھا, اس کو پورا نہیں کر سکی ہیں, تو اس کو پورا کر لیجئے اور سورہ بقرہ پڑھ لیجئے. گھر کے اندر کوئی ایسے اثرات ہو سکتے ہیں, ان کو دور کرنے کی کوشش کیجئے. اور پھر اس کے بعد سورہ مریم 16ویں پارے میں ہے, کاف ہایا عین صاد سے شروع ہوتی ہے. اس کی 7 آیتیں 6 مرتبہ پڑھیے اور پھر 7ویں مرتبہ شروع کیجئے تو آخری سورت تک پڑھ لیجئے. یہ معمول گھر میں پڑھنے کا بنا لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا, آپ کو اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خدیجہ صاحبہ اور اظہار صاحب اپنے سوال کے ساتھ موجود ہیں ہماری فون لائن پر. فرمائیں کیا سوال ہے خدیجہ صاحبہ؟ خدیجہ صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہیلو خدیجہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں. غالباً ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہے. اظہار صاحب آپ فرمائیں. اظہار صاحب کیا سوال؟ جی, اظہار صاحب سے بھی رابطہ منقطع ہو گیا ہے. عمران صاحب کا سوال ہمارے پاس اپنے بھانجے کے تعلق سے ہے, پڑھائی میں بہت کمزور ہے. اس کے لیے ایک تو رب اشرح لی صدری جو 16ویں پارے میں ہے, سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع وہیں سے شروع ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی 4 آیتیں ہیں, یہ اس کو بھی یاد کرا دیجئے اور آپ بھی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ذہن کھلتا ہے, پڑھائی آسان ہو جاتی ہے. فیصل صاحب نے جو خواب ارسال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ گندے جانور بستر سے ہو کر گزر جاتے ہیں, کس طرف؟ دیکھیے, ان کی والدہ کو چاہیے کہ وہ گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں, 1 ہفتے 3 دن پڑھیں, پھر اس کے بعد روک دیں, اگلے ہفتے پھر 3 مرتبہ پڑھیں, پھر روک دیں. اس طرح سے 1 مہینے تک یہ معمول کریں اور آیت الکرسی پڑھنے کا معمول رکھیں. خاص طور پر سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر چاروں طرف دم کر دیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ گندی چیزیں ہیں, یہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے زبیدہ صاحبہ سے سوال پوچھتے ہیں, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ فرمائیں زبیدہ صاحبہ. زبیدہ صاحبہ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ اللہ جی, خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. زبیدہ صاحبہ سوال پوچھیے. ہمارا پوترا ہے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی, ہاں, مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہتے ہیں, ہمارا پوترا 4 سال کا ہے, وہ چلتا بھی نہیں, بولتا بھی نہیں. بولتا نہیں ہے اور چلتا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مولانا صاحب سے اس پر رہنمائی حاصل کریں گے, لیکن فیروز صاحب سے پہلے بات کر لیں. فیروز صاحب خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. فیروز صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. فرمائیں فیروز میں صاحب. یہ پوچھنا چاہتے ہیں مولانا صاحب کہ وہ آپ بولے تھے نا کہ وہ قرض کے لیے سورہ ملک, سورہ مزمل فجر کی نماز کے بعد کس بات کے لیے بتایا تھا مولانا صاحب نے؟ ارے وہ مولانا معظم صاحب جن کا انتقال ہو گیا, وہ بولے تھے کس بات کے لیے؟ قرض کے لیے. قرض کے لیے, قرض کے لیے مولانا صاحب یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. جی دیکھیے, قرض کے لیے ویسے تو جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مفید ہیں. اس کے علاوہ اور آسان چیز اس سے یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک تو فجر کی نماز وقت پہ پڑھیے. ہم لوگ جب آنکھ کھلتی ہے جب پڑھ لیتے ہیں 8 بجے 9 بجے, وہ طریقہ نہیں ہے. کبھی اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, لیکن مستقل اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. اول وقت میں پڑھنی چاہیے. ہاں, جو صحیح وقت ہے, جو سورج نکلنے سے پہلے نماز سے فارغ ہو جائیے اور اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق پڑھیے. شروع میں پڑھیے 313 مرتبہ. پھر جب کاروبار چل جائے تو آپ چاہیں پھر کم کر سکتے ہیں, 101 پڑھ لیا کیجئے. یہ چیز بہت مفید ہے. اس کے علاوہ استغفار روزی کے لیے بہترین چیز ہے. استغفار پڑھیے, درود شریف پڑھیے, اور یہ سورہ ملک وغیرہ رات کو پڑھنا زیادہ اچھا ہے. یہ قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے مفید ہے.
سورہ واقعہ پڑھنا شام کو روزی کے لیے بہت مفید ہے، یعنی ان کا یہ ورد کرتی رہیں. جی بہت شکریہ. زبیدہ صاحبہ کا سوال اپنے پوتے کے تعلق سے، 4.5 برس کے پوتے ہیں لیکن چلنے دیکھیے اس کے لیے ایک تو آپ کسی اچھے حکیم ڈاکٹر سے رجوع کیجئے. اس کے علاوہ آپ خود جو کام کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ سرسوں کے تیل پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھ کر دم کیجئے اور روزانہ یہ کام کرتے رہیے اور اسی تیل کی مالش اس کی ٹانگوں پر اس کے جسم پر کیجئے. انشاءاللہ تعالی ٹانگوں کی کمزوری دور ہوگی. اور بولنے کے لیے بھی حکیم صاحب جو کچھ بتائیں وہ کیجئے. کچھ بچے ذرا دیر سے بھی بولتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، انتظار بھی کرنا چاہیے. ریحانہ صاحبہ کے سوال کا ایک حصہ ہمارے پاس ابھی باقی ہے، اس پر بھی آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں. روزی روٹی کے لیے سورہ کوثر کا کسی نے ان کو مشورہ دیا تھا تو وہ اس کا اہتمام کرتی رہیں. ہاں کر لیں، وہ اچھا ہے. آئیے مبارک صاحب سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد صفیہ صاحبہ سے ہم بات کریں گے. مبارک صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال آج کے موضوع سے متعلق ہے. جو لوگ شادی میں مہمان بن کر کے آتے ہیں، طرح طرح کی فرمائشیں رکھتے ہیں اور 25 آئٹم جو وہ کھا نہیں سکتے اتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور مولانا صاحب سے اس پر تفصیلی رہنمائی ہم ضرور لیں گے مبارک صاحب. لیکن اس سے پہلے صفیہ صاحبہ کا سوال بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا صفیہ صاحبہ، سوال پوچھیے. بہن صفیہ فرمائیں. وعلیکم السلام. ہاں، یہ میرا بیٹا متین بہت پریشان ہے روزی کے واسطے، اور کوئی بھی کام کرتے تو کوئی کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. مولانا صاحب صفیہ صاحبہ کی ہی ہم پہلے بات کرتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے اگر یہ غور سے سن رہی ہوں تو روزی روٹی کے تعلق سے کئی سارے سوالات 2-3 سوالات کا جوابات ہو چکے ہیں. باقی ان کے بیٹے بھی اگر سن رہے ہوں تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ماں کی خدمت کرنا روزی کے لیے، یعنی جو نیکیاں ایسی ہیں جن کا ثواب اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے، اس میں سے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ایسی ہی نیکی ہے جس کا فوراً صلہ روزی کی برکت کی شکل میں ملتا ہے. اس لیے اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کی خدمت کریں اور ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں، اور ان سے یہ کہنے کے بجائے آپ میرے لیے دعا کیجئے، اتنی راحت پہنچائیں تو وہ دل سے دعا نکلے. صحیح فرمایا جی. اپنے والدین کو راضی رکھے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے کام کریے. دونوں کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ روزی روٹی کے دروازے کھول دیں گے. بہت شکریہ. مبارک صاحب کا سوال جو ہے ہمارے موضوع پر ہے اور آج کے دور کی بات ہے. مہمان جب فرمائش کرتا ہے تو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیے ابھی اس موضوع پہ ہم نے گفتگو کی ہے کہ مہمان کا فرمائش کرنا مناسب نہیں ہے، اور خاص طور پر جیسے انہوں نے بتایا کہ 25 قسم کے کھانے وہ مانگ رہا ہے. 25 قسم کے کھانے وہ کھا نہیں سکتا، لیکن اسے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت افزائی ہو رہی ہے، مجھے مقام دیا جا رہا ہے. مقام تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم مطالبے کر کر کے کسی سے اپنا مقام نہیں بنا سکتے. اس لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ جو کچھ اسے پیش کیا جائے نہ صرف یہ کہ اس کو کھا لے، اس پہ فی نہ نکالے، اور اس پہ راضی رہنا چاہیے. لیکن کچھ معاملات میں اگر میزبان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ فلاں بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کی ضروریات یہ ہیں، تو وہ خود ہی اس بات کا خیال رکھیں گے، یا پھر اشارے میں بتا دیا جائے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ بہت اہتمام سے وہ کچھ کریں، میں یہ چیز زیادہ شوق سے کھاتا ہوں یا میری پریشانی یہ ہے. ہاں تو پریشانی بتا دیے، پھر اپنے آپ لحاظ رکھ لیں گے. لیکن جو بات انہوں نے پوچھی ہے وہ صحیح ہے. شادیوں میں بہت سارا کھانا برباد ہوتا ہے، اور جو آدمی مہمان بن کے پہنچا ہے وہ حدیث شریف میں ایسے آدمی کو لٹیرا کہا گیا ہے کہ جو بغیر بلائے ہوئے پہنچ جاتا ہے اور جا کے مطالبہ کرتا ہے، فرمائش کرتا ہے. یہ ناجائز بات ہے، بری بات ہے. فرمائش کرنا مناسب نہیں ہے مہمان کا. بہرحال صفیہ صاحبہ اور سلیم صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں اپنے اپنے سوالات کے ساتھ. صفیہ صاحبہ فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن صفیہ فرمائیں. میری نواسی کا نام عائرہ ہے. عائرہ کا مطلب پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور ایک کوئی نام اچھا بتا دیں ہمیں مولانا صاحب. عائرہ رکھا ہے آپ نے نام جو رکھا ہے، اور جو ہے میرے بیٹے کی مطلب جاب نہیں لگ رہی ہے اور رشتہ نہیں ہو رہا ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے، انجینئرنگ پڑھا ہے. ماشاءاللہ. بہت پریشان ہے. آپ نام کے تعلق سے ہمیں بتا دیں. عائرہ کے معنی عقیل صدیقی. عائرہ ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے. سلیم صاحب آپ فرمائیں. سلیم صاحب خیر مقدم، آپ کا ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیم صاحب سوال پوچھیں. سوال ہے کہ جیسے شادی کے متعلق آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، غالباً جہاں نیٹ ورک نہیں آپ وہاں سے بات کر رہے ہیں. فرمائیں. ہیلو. سوال دہرا دیں.
मैं कह रहा हूँ जैसे आज का टॉपिक है कि शादी के बारे में इतना खर्चा करता है, इतना खाना करता है, तो लोग खाना खाने के बाद भी 10-15 आइटम खाने बाद भी कहते हैं नमक कम था, ये था वो था। बहुत अच्छा है। और आज के मौजू से जुड़ा हुआ ये सवाल भी है। इनके जो बात का मफहूम है मौलाना साहब ये निकल कर के आया कि जो एतराज़ात निकलते हैं, खाने में जो कमियां निकालते हैं मेहमान बिलखुसूस, कैसा है? देखिए, दो बातें हैं जी। एक तो ये कि आप फी निकाल रहे हैं, ऐब निकाल रहे हैं, ये बुरी बात है। लेकिन अगर इंतजामी तौर पर, मिसाल के तौर पर घर के मालिक को आपने तवज्जो दिला दी, इसलिए कि और भी अभी कुछ मेहमान आ रहे हैं, आपने खाना खाया 4-6 आदमियों ने और अभी लोग आएंगे जी, आपने अगर उनको बता दिया कि खाने में नमक जरा सा हल्का है, देख लीजिए आप, तो वो उसे ठीक कर लेंगे। ये एक तामीरी बात है, ये मदद है उसकी। लेकिन आप फी निकाल रहे हैं, कच्चा था, जला हुआ था, ऐसा था वैसा था, ये नाजायज है, बुरी बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों से मना फरमाया। यानी अगर एतराज की शक्ल में आप इस तरह की बातें उठा रहे हैं तो मुनासिब नहीं है। और अगर मेज़बान की तरफदारी कर रहे हैं, उसकी बेहतरी का आपके ज़हन में फायदे के लिए आप बता रहे हैं तो अच्छी बात है। बहरहाल सफ़िया साहिबा का सवाल एक तो नाम के ताल्लुक से आयरा के मानी उन्होंने जानना चाहे हैं, और ये भी पूछा है कि अगर सही ना हो तो कोई नाम आप आयरा के माने बेहद गलत हैं, मैं दोहरा भी नहीं सकता यहाँ पर। जी। और मेरा जहाँ तक अंदाज है, अब से पहले भी किसी ने हमसे ये नाम पूछा था और हमने यही बात कही थी। अंदाज ये है कि नाम किसी और जुबान का है, अरबी जुबान में इसके माना बहुत खराब हैं। अच्छा ये है कि उसी से मिलता जुलता और उसी वजन का आयशा है, फातिमा है, ये नाम कोई सा रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए, आपका सवाल पहुँच गया है, उसका जवाब सफ़िया साहिबा। 2 कॉलर और हैं, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। कालिया खान साहब हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। खुशनुमा साहिबा हैं और पहली कॉलर का नाम हम जानते हैं, उनका क्या नाम है? हेलो, अपनी टीवी की आवाज़ बहन बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी खान साहिबा, सवाल पूछिए, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। खातून। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा है कि मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज बंद करनी होगी आपको, तभी आपकी आवाज। हमें समझ लीजिए कि हम औलाद के लिए बहुत परेशान हैं। 2 लड़कियां हैं, औलाद नहीं है। औलाद के लिए हम बहुत परेशान हैं और हमारे घर की रोजी रोजगार में हम बहुत परेशान हैं। हमारे लिए दुआ करिए, दुआ बताइए कि हमें औलाद हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल हम मज़ीद और बात नहीं पूछ सकते। बहरहाल खुशनुमा साहिबा से बात करेंगे, चूँकि टीवी की आवाज़ खुली हुई है मौलाना साहब, बात मुमकिन नहीं है। बहन खुशनुमा, सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहन फरमाएं। जी भाई, मेरा सवाल है, मेरे पास में एक भाई रहते हैं जिनके वालिद और वालिदा का दोनों का इंतकाल हो गया है। और फिर मतलब हमारे घर के पास में भाई रहते हैं, उनके वालिद और वालिदा का इंतकाल हो गया है, ठीक है। और फिर उनके 2 भाई का भी इंतकाल हो गया था, जिसमें से एक भाई के बच्चे भी, मतलब जो हमारे भाई हैं उनके पास उनकी भाभी और उनके बच्चे और उनके खुद की बीवी और बच्चों का वो ख्याल रखते हैं। अब उन्हें पता नहीं 8 दिन से उनको ख्याल ये आ रहा है, रोज ख्वाब आता है कि एक पेड़ दरख्त है, उसमें कई फल लगे हुए हैं और धीरे धीरे मतलब सब फल टूट रहे हैं, और जो एक लास्ट का फल बचा हुआ है वो भी कहीं पर से टूट रहा है। अब वो इसी ख्वाब के मुब्तला में है। वो ये कहते हैं कि ये शहर छोड़ के कहीं दूसरी जगह रहो चल के। इस ख्वाब का भाई ताबीर जानना चाहते हैं। मौलाना साहब, क्या ताबीर है और क्या उनको करना चाहिए? देखिए, घर छोड़ के जाने का तो कोई मतलब नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता इनको चाहिए कि नमाज पनाह पढ़कर और नमाज तौबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें। फलों का गायब होना वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन और फल भी आते रहें उस दरख्त में, इसके लिए दुआ कीजिए। तो नमाज तौबा भी पढ़िए और नमाज पनाह भी पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला इसको कोई नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। सफ़िया साहिबा के 2 सवाल हैं, एक तो बेटी की जॉब नहीं लग पा रही है और दूसरा रिश्ते के लिए भी फिक्रमंद है। देखिए, रिश्तों के लिए वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा 93 नंबर की सूरत है कुरान मजीद की। ईशा की नमाज के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद 21 मरतबा ये पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। 10 दिन, उसके बाद फिर 10 दिन, उसके बाद फिर 10 दिन पढ़िए। अगर 1 महीने में भी रिश्ता अच्छा नहीं आता है तो इसका मतलब ये कि रुकावट कुछ और है, कोई गुनाह हो सकता है, कोई बोला हुआ पूरा नहीं हुआ ऐसा है, कोई असरात हैं, तो फिर उसको दूर करने की कोशिश कीजिएगा। अपना मुहासबा भी ज़रूरी है जी। बहुत शुक्रिया। खान साहिबा का जो सवाल है, औलाद से महरूम हैं, उन्होंने लफ्ज़ औलाद से महरूम औलाद कहा है उन्होंने, उनका मकसद औलाद नहीं, 2 बच्चियां मौजूद हैं। हाँ, तो बेटा, यूँ कहिए कि बेटा नहीं है, औलाद तो है आपके यहाँ। औलाद के लिए सूरह मरियम की जो आयतें हमने बताई थी, सूरह मरियम की शुरू की 7 आयतें 6 मरतबा पढ़िए और 7वीं मरतबा शुरू से काफ आया इन साद से
آخر تک پڑھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ ایک بات میں اپنی تمام بہنیں بچیاں جو بولتی ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ شادی ہونے کے بعد کچھ دن تک ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ابھی بچے نہ ہوں اور ان کو مختلف تدبیروں سے روکتے ہیں۔ یہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ سلسلہ پھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک قدرتی رفتار سے جو چیز آنا چاہتی تھی اس کو ہم نے روک دیا، اب اس کے بعد وہ آ نہیں رہی ہے تو ہم اس کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے اللہ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہو جاتا ہے کہ کوئی نعمت ہم دینا چاہتے ہیں تم لینے سے کیوں انکار کیا جائے؟ دامن پھیلا کر کے شکریہ کے ساتھ لینی چاہیے۔ 2 کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، فہیدہ صاحبہ ہیں اور ہما صاحبہ ہیں، دونوں کے سوالات نوٹ کرتے ہیں۔ بہن فہیدہ، پہلے آپ اپنا سوال پہنچائیے۔ جی فرمائیں فہیدہ صاحبہ، کیا سوال ہے؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں سب سے پہلے۔ فہیدہ صاحبہ ٹی وی سیٹ کی آواز۔ جی ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کرنی ہوگی فہیدہ صاحبہ، بات ممکن نہیں ہے۔ غالباً فہیدہ صاحبہ سے ہماری بات ممکن نہیں ہے۔ بہن ہما کی طرف چلتے ہیں۔ ہما، آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میں میرا بابا بول رہا ہوں۔ جی فرمائیں، بابا سے بلند۔ ہاں جی میں فرما رہا ہوں کہ میرا بیٹا ہے قریب 15 سال کا، وہ تھوڑا یہ بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے کہ جب سب پہلی بات کہتا ہوں بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو، تو وہ اپنی من مانی کی ضرورت کرتا ہے، بس چڑچڑا ہو رہا ہے، 2-3 دن سے بہت پریشان ہو رہا ہے۔ کتنی عمر بتائی بیٹے کی آپ نے؟ بیٹے کی عمر قریب 15 سال کی عمر ہے۔ 15 برس کی ہے، بالکل آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اور مولانا صاحب، ہما صاحبہ کے جو بھی عزیز بول رہے تھے ان کا سوال یہ 15 برس کا بچہ ہے، چڑچڑا ہے۔ چڑچڑاپن جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک چیز اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ کبھی کبھی ماں باپ کا سلوک ایسا ہوتا ہے کہ ہر اس کی بات پر روک ٹوک کرتے ہیں، روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا تحمل بھی لانا چاہیے۔ بہت زیادہ سیدھا چلانے کی کوشش میں وہ اس کو چڑچڑا بنا دیتے ہیں، اس لیے اس کی کچھ باتیں مان بھی لیجئے، شرارتیں بھی تھوڑے سے گوارا کر لیجئے اور نرم سلوک کیجئے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی، چائے، دودھ پر دم کر کے ان کو پلایا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اثرات بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ ان کا سخت برتاؤ بھی اس کی وجہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ جو آپ نے مشورہ دیا ہے ان کا اہتمام ان کو کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ مولانا صاحب بچے بے حد حساس ہوا کرتے ہیں اور آپ کی جو عادت ہوتی ہے بہت زیادہ ہدایات دینے کی، بہت زیادہ وہ چڑچڑا ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت ہدایات ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ کر رہے ہیں تو اس پہ رکاوٹ، وہ کر رہے ہیں تو اس پہ رکاوٹ۔ روک ٹوک بہت زیادہ مناسب نہیں ہے، بچے کی جو نفسیات ہے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ بہرحال 2 بہنیں ہماری اور اپنے سوال ہم تک پہنچانا چاہتی ہیں، نفیسہ صاحبہ اور فریدہ صاحبہ۔ فرمائیں نفیسہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ایک تو جیسے کوئی ہم مطلب وہ پڑھتے ہیں دعا، اس سے جیسے بلڈ پریشر تو ہائی نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم لیٹ کے کوئی نوجوانی مطلب بڑی صورت یاد ہے تو لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں کیا بنا وضو کے؟ بنا وضو کے لیٹ کر نہیں، ہاں دیکھ کر یا حفظ کر کے اور بنا وضو کے۔ سوال ان کا یہ ہے۔ چلیے آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں۔ بہن فریدہ آپ بتائیں آپ کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں فریدہ صاحبہ۔ میرا بیٹے کا بی ٹیک کیا ہے، جی کیا ہے، کہیں جاب نہیں ہو رہا ہے، بہت پریشانی ہے، جاب کی دقت ہے۔ مولانا صاحب فریدہ صاحبہ کا سوال اپنے بچے کی جاب کے لیے ہے، اور ایک سوال اور ہمارے پاس آیا ہے وہ بھی جاب کے تعلق سے ہے، اس کے لیے فکر مندی ہے۔ دیکھیے جاب کے لیے ایک تو یہ سمجھ لیجئے، یہ بات اب سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ کبھی کبھی جس کام کے لیے جتنی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ہم کوتاہ ہوتے ہیں۔ پوری کوشش کیجئے، صبح سویرے سے اس کے لیے فکر مند رہیے، نماز حاجت پڑھ کر دعا بھی کیجئے، استغفار بھی کیجئے، جس سے ملنا مناسب ہے اس سے ملاقات کیجئے، جو ٹائم کسی نے دیا ہے اس وقت پر ہی پہنچیے۔ کسی افسر سے ہم نے بات کی، اس نے کہا کل شام کو 4 بجے آ جائیے، آپ پہنچ رہے ہیں 6 بجے، وہ معلوم ہو تو اٹھ کے جا چکے ہیں۔ تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ فکر مند رہیں گے، کوشش میں رہیں گے، کچھ صدقہ اسی خاص نیت سے نکالیے کہ پروردگار ہمیں روزی کی کشادگی عطا فرما، تو انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ملے گی۔ آئیے علی نواز صاحب سے بات کرتے ہیں، وہ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا۔ علی نواز صاحب سوال پوچھیں۔ علی نواز صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی
فرمائیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. علی نواز صاحب فرمائیں کیا سوال ہے؟ ٹی وی کی آواز سب سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا بھائی جان کہ میرے سے کسی صاحب کے پیسے گر گئے تھے 2000 روپے. جی. تو اب وہ یہ ہے کہ میں نے ان کو یہاں تک بھی کہا تھا کہ بھئی اگر میں نے آپ کے پیسے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پیسہ میں نے لیا ہو تو جب آدمی غصے میں آتا ہے تو یہاں تک بھی کہے گا کہ بھئی میں آپ کا پیسہ نہ کھاؤں اگر میں نے 2000 روپے مطلب آپ کو یقین نہ رہا ہو. جبکہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اللہ نے اتنی نعمت دی ہے کہ 2-2.5 لاکھ روپے مطلب ان کے گھر میں آتے ہیں. مجھے افسوس یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ گھر میں کوئی نقصان ہو جاتا تو ہم نہ لیتے, لیکن یہ پیسے تو آپ کو دینے ہی پڑیں گے. اب میں نے 1300 روپے تو ان کو دے دیے تھے, ان کے 700 روپے باقی ہیں, وہ میں بھی دے نہیں پایا ہوں. تو سننے میں یہ آتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ بھائی پیسہ اگر خدا نہ خاصا ایسا نقصان ہو جائے تو دینے والے کا بھی منہ کالا یا لینے والے کا بھی. تو اس کے لیے آپ سے معلوم کرنا تھا. بقایا رقم 700 روپے ہیں ان کے, میں دے دوں گا. وہ کوئی میں علی نواز صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں آپ دینے کی حیثیت رکھتے ہیں اس وقت یا نہیں؟ نہیں, دینے کی حیثیت کی تو بات یہ ہے کہ میرے پہ اس وقت نہیں تھے, میں نے ان کو مزدوری میں کٹوا دیے تھے. میں نے کہا جی آپ یہ مزدوری میں کاٹ لیجیے آپ میری, جو میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ بھائی 700 روپے دے دوں گا میں, کیا ہے اس میں تو کوئی دقت نہیں. بہت اچھا جذبہ ہے, ہم جذبے کی ستائش ضرور کریں گے کہ آپ کو اللہ کا خوف ہے. مولانا صاحب مکمل رہنمائی اس سوال پر. دیکھیے کسی کی کوئی چیز گری ہے, اب سے پہلے ہم یہ بات بتا چکے ہیں, کسی کی کوئی چیز گری ہے تو آپ اٹھائیے ہی نہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں کوئی نہ کوئی لے جائے گا, لے جانے دیجیے اسے. آپ اٹھا کر گنہگار کیوں بنتے ہیں؟ دوسرے کہ جس کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ سے مطالبہ کرے. بلکہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے ان لصاحب الحق مقالہ, جس کا حق ہے اسے بولنے کا بھی حق ہے, کچھ سخت بھی سست بھی کہہ سکتا ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 700 رہ گئے دے دوں گا نہیں, جتنی جلدی ممکن ہو دینے کی کوشش کیجیے. اس کو کیا چاہیے وہ تو جب وہ پوچھے گا ہم اس سے کہیں گے. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو اس کی رقم ان کی واپس کی جائے. اس کی حیثیت ہے یا نہیں یہ دوسرا سوال ہے, آپ کو مطلب کوئی مطلب نہیں. آپ کو جو آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کو دینا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے. بہن نفیسہ کا سوال ہمارے پاس موجود ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کل وقت ملا تو اس پر ہم بات کریں گے, آپ کی رہنمائی حاصل کریں گے. اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں, آپ دیکھتے رہیں زی سلام. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.